بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، مختلف خبروں کے ساتھ آج لاہور سے۔ وزیر اعظم پاکستان کے دبنگ فیصلے نے اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکال دی۔ اپوزیشن ٹاٹا فش ہو گئی۔ ایک طرف تو وزیر اعظم پاکستان نے کہا، ہر دوسرے دن سن رہے ہیں، جب مشرف کے ساتھ بھی ڈیل کے کر گئے تھے آ رہے ہیں، تو ہم تو نواز شریف کے خود منتظر ہیں، 5 سال پورے کروں گا۔ دوسرا، پاکستان میں معدنیات کی کھربوں ڈالر کی دولت سے مالا مال ہونے کی خوشخبری وزیر اعظم پاکستان نے سنا دی۔ انہوں نے کہا ریکارڈنگ سمیت تمام معدنیات پر اب کام کیا جائے گا، اور جو چیزیں تیل اور دیگر پاکستان میں اربوں ڈالر کی ہیں ان کے لیے محنت کی جائے گی، اور پاکستان کو قرضوں کی بجائے اب اپنے ملک میں موجود معدنیات، ریکارڈنگ، سونا، تانبا، تیل اور ان کی تلاش کے لیے پیش رفت کی جائے گی۔ اس سے نہ صرف پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ ہوگا بلکہ پاکستان کی اکانومی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی طرف ہوگی۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے آج اپوزیشن کو خوب للکارا اور ان کی بینڈ بجا دی۔ وزیر اعظم نے کہا، ہر 3 بعد سنتے ہیں کہ حکومت مشکل میں ہے۔ حکومت کسی مشکل میں نہ تھی، نہ ہے، نہ جا سکتی ہے، اور یہ 5 سال پورے کرے گی۔ اپوزیشن صرف میڈیا میں بیانات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا، جس لیڈر کا قائد بگوڑا ہو اور ملک سے بھاگا ہو تو وہ پاکستان واپس نہ آ سکتا ہو تو اس لیڈر کے پیچھے قوم کیوں آئے گی؟ یہی وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم آج تک حکومت کے خلاف ہر احتجاج میں ناکام ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا، جب سے نواز شریف ملک سے بھاگے ہیں، مفرور ہو کر گئے ہیں، نواز شریف کہہ رہے آج آ رہا ہے، کل آ رہا ہے۔ جب سعودی عرب گئے تھے تب بھی وہ یہی دعویٰ کرتے تھے کہ میں واپس آؤں گا، لیکن بعد میں سعودی سفیر نے آ کے ایگریمنٹ دکھایا کہ بگوڑا 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے راتوں کو اندھیروں کو ملے یا دن کے اجالے میں، میں عمران خان کسی کو این آر او نہیں دوں گا اور 5 سال پورے کروں گا۔ انہوں نے کہا، جب تک مجھے مختلف اندرونی اور بیرونی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ میں اپوزیشن کو این آر او دوں، کوئی سمجھوتا کروں، پر نہ میں نے آج تک کوئی سمجھوتا کیا ہے نہ کروں گا۔ اور میں وزیر اعظم کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو آئیں، پنجاب پاکستان کی جیلیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، میڈیا وار نہ کرے۔ دوسری طرف ناظرین، آج حکومتی جماعت اور ان کے اتحادی جماعتوں نے منی بجٹ منظور کر لیا ہے طاقتور حلقوں کے اشاروں پر۔ ایک اہم ترین خبر آپ کو دے دوں، اس پہ اپوزیشن نے بھی طاقتور حلقوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر منی بجٹ میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، تاہم بیانات تک کی حد تک رہیں گے اس سلسلے میں، نہ حکومتی اتحادیوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے نہ ناراض اراکین کو۔ اور انہیں جب ڈنڈا دکھایا گیا کہ جناب یہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اگر اس کی اقتصاد پاکستان میں نہیں آتی تو ملک نہیں چل سکتا، لہذا پھر اپوزیشن نے کہا کہ وہ منی بجٹ پاس کرانے میں حکومت کا ساتھ دیں گے، لیکن بیانات تک حکومت کی خوب مخالفت کریں گے، مہنگائی کا شور شرابہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ لیکن ایک نئی خوشخبری ہے کہ آج کابینہ کے منی بجٹ جس میں مہنگائی کا طوفان آئے گا، توقع کی جا رہی ہے 90% کہ یہ اسمبلی سے بھی منظور ہو جائے گا۔ ناظرین، اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کی انہوں نے کہا کہ تقریر نہیں ہوتی، صرف جاب اپلیکیشن ہوتی ہے کہ مجھے کنسیڈر کریں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، عمران خان سے ملک کی اکانومی نہیں چل رہی۔ اور انہوں نے کہا ان کے مطابق عمران خان کے دعوے کے مطابق شہباز شریف کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو چکی ہے، جبکہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، لیکن موجودہ حالات اکانومی اور دنیا عالمی سطح پر اس قدر کشیدہ ہے کہ اس وقت ملک کسی بھی تبدیلی کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو 5 سال پورے کرائے جائیں گے۔ آگے وزیر اعظم کون ہوگا اس کا اصل فیصلہ ہوگا پاکستان 2022 اکتوبر میں تبدیل ہونے والی اہم ترین شخصیت سے تبادلے سے یہ لنک کرتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب ماضی میں جس شخص پر ماضی میں جو پہلے ڈی جی اہم ترین پوسٹ پہ تھے، اگر وہی دوبارہ بنتے ہیں تو عمران خان کے لیے اگلے 5 سال بھی کامیابی کے ہو سکتے ہیں، تاہم اس کے فیصلے میں جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا۔
وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس کی آمد پر صحافیوں کو کہا کہ کابینہ کا خصوصی اجلاس وفاقی کابینہ نے منی بجٹ کی منظوری دے دی، اور جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ اتحادی جماعتیں نہیں، اتحادی جماعتوں کو یقیناً وزیر اعظم نے نہیں کسی اور نے منایا ہے۔ اور تو اس موقع پر ایم کیو ایم نے بعض خدشات کا اظہار کیا جسے وزیر اعظم پاکستان نے فوری طور پر دور کرنے کا کیا، اور کل رات ہی کاف لیگ وزیر اعظم کو منی بجٹ یعنی کہ مہنگائی بمب پر ساتھ دینے کا وعدہ کر چکی تھی، کیونکہ اس میں حکومت کا بھی قصور نہیں، کیونکہ یہ منی بجٹ آنا ہی آنا ہے۔ آئی ایم ایف نے اسی شرائط پر قرضہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یقیناً اس منی بجٹ سے مہنگائی کا طوفان آئے گا، لیکن اس میں وزیر اعظم دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوشش کی جائے گی کہ غریب آدمیوں کی چیزوں پہ نہ، تاہم سرخی پاؤڈر لگا کر میک اپ کرنے والے، لگژری لائف گزارنے والے کی چیزیں جو آ رہی ہیں ان پر زیادہ ٹیکس لگایا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے وزیر اعظم نے کہا یہ اجلاس مجھے یقین ہے کہ منظوری آرام سے ہو جائے گی اور اپوزیشن شور شرابے تک محدود رہے گی۔ اتحادیوں نے حمایت کی وزیر اعظم پاکستان کو غیر مشروط یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ منی بجٹ میں حکومت کے لیے ووٹ دیں گے، اور اس منی بجٹ کا کامیاب ہونا بظاہر بادی النظر میں واضح نظر آ رہا ہے۔ تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے پارلیمنٹ میں اجلاس کے دوران ارکان کے موبائل فون اور خواتین کے بیگز بھی باہر کھوا لیے گئے، کیونکہ اندر اگر کوئی تلخ بات ہوتی ہے تو وہ میڈیا آج کل ویڈیو اور آڈیو لیک کا موسم ہے، وہ شرمندگی کا باعث نہ بنے، اس لیے خواتین کے قیمتی ترین بیگ اور موبائل کابینہ کے اجلاس کے دوران باہر کھوا لیے گئے تھے۔ ناظرین، یہ بھی ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں اپوزیشن منی بجٹ پر حکومتی بلوں کا راستہ روکنے کا ڈرامہ ضرور کرے گی، لیکن اس پر عملی اقدامات نہیں کرے گی، کیونکہ طاقتور حلقوں نے انہیں وارننگ دی ہے کہ منی بجٹ کی منظوری کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ آپ میڈیا پر ضرور گفتگو کریں، لیکن اس کو رکوانے کے لیے عملی جدوجہد نہیں کریں گے۔ مشترکہ اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمنٹری اجلاس طلب کر لیا ہے فارمیلٹی کے لیے، اور کہا ہے کچھ دیر بعد پارلیمنٹ میں ہاؤس میں دعا ہوگا اور اس میں بلند و بالے دعویٰ کیے جائیں گے منی بجٹ مہنگائی بجٹ ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم گرفتار کر دیں گے۔ لیکن ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پر اپوزیشن جماعتیں بھی بعض حلقوں کو یقین دہانی کرا چکی ہے، تاہم میڈیا میں شور شرابے کی حد تک کل اسمبلی میں اگر پیش کیا جاتا ہے، کاغذ پھاڑے جائیں گے، منی بجٹ پاس کیا جائے گا، لیکن یہ توقع ہے کہ یہ منظور ہو جائے گا۔ بعد رہنماؤں کا کہنا ہے منی بجٹ اپوزیشن اس موقع پر میڈیا کی حد تک تو یہ موقف اپنا رہی ہے۔ عمران نیازی حکومت کا ایک اور بڑا یو ٹرن ہے، ملک کے منی بجٹ منظور ہو جائے گا، پہلے کہہ رہے تھے کسی قیمت میں نہیں ہونے دیا جائے گا، اب ڈنڈا دیکھ کے کہتے ہیں ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی سمجھتے ہیں منی بجٹ کی منظوری کے بغیر آئی ایم ایف ایک پینی بھی نہیں دے گا۔ عمران اس موقع پر اپوزیشن رہنماؤں نے کہا عمران نیازی نے معاشی خود مختاری کا سودا کر دیا ہے۔ بھائی سودا کر دیا ہے تو آپ اسمبلیوں سے بائیکاٹ کر دیں، آپ اسمبلیوں سے استعفے دے دیں، نہ جائیں۔ اب تو آپ اتحادیوں کے ساتھ بھی، حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ بھی رابطے نہیں کر رہے، صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہمیں مہنگائی کا درد ہے، ہم اس لیے معاہدہ کریں۔ انہوں نے مشترکہ اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس آج 3 بجے طلب کیا، کہا جاتا ہے جس میں زبانی جمع خرچ ڈائلاگ سخت زبان ہوگی، لیکن منی بجٹ منظور ہو جائے گا۔ یہ میری بینگ رپورٹر اطلاع ہے، آپ کو بتا دیا۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان نے آج جو دلیرانہ گفتگو کی، انہوں نے کہا ہر دوسرے دن یہ خبر دی جاتی ہے کہ حکومت جا رہی ہے، آ رہی جا رہی ہے، تو 3.25 سال گزر گئے اور 2.25 سال بھی گزر جائیں گے۔ جبکہ انہوں نے کہا نواز شریف ڈرامہ کر کے بھاگے ہیں، اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں فوری طور پر پاکستان لایا جا سکتا ہے، لیکن وہ آئیں گے نہیں۔ ان کی جماعت اپنے آپ کو عوام میں زندہ رکھنے کے لیے، بگوڑے لیڈر کی عزت بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ 5 سال پورے کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف اسٹیٹ مشینری قبضوں میں اور تمام اداروں میں کرائم ملوث ہے، جیل سے قیدیوں کا خط آ رہا ہے، ملزموں کی پشت پناہی کی جاتی ہے۔ جیل سے قیدیوں کا خط آ رہا ہے، ملزموں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ جب ریاستی ادارے ہی جرائم میں ملوث ہوں تو عدالت کیا کرے؟ ناظرین، یہ وہ ریمارکس ہے جو آج اہم ترین اسلام آباد میں سننے میں آئے۔ انہوں نے کہا پولیس آرڈر 2002 پر عمل نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم ہوا، جس پر چیف جسٹس اطہر منیلا نے ریمارکس دیے کہ جب سرکاری اداروں سے گنڈا اور جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کی جائے اور جیلیں سے قبضے کرنے اور دھوکے دینے کے ہوں، تو اس میں عدالتوں کو فیصلے پر تنقید کرنے والوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ اطہر منیلا نے کہا کہ 136 میں سے پاکستان کی عدلیہ 128 نمبر پر
ہے یہ غلط ہے. انہوں نے اس تاثر کو غلط قرار دیا. چیف جسٹس محترم اطہر منیلا جو ہائی کورٹ کے، ہم چیف جسٹس اطہر منیلا نے ریمارکس دیے کہ یہ جو کہ کہا جا رہا ہے 136 میں پاکستان 128 نمبر پر ہے، پٹواری، ایس ایچ او، ایف آئی اے سمیت سب کے کاروباروں کو روکنا چاہیے. ان کا خیال ہے کہ تمام اداروں میں کرپشن ایک جیسی ہے. عدالت کی اٹارنی جنرل کو معاملے اور وزیر اعظم کے سامنے اٹھانے کی ہدایت. اٹارنی جنرل بولے میں اس معاملے میں وزیر اعظم کے سامنے رکھوں گا، مگر وہ تو مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کیا کریں. عدالت 4 ہفتے میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لیا اور سماعت 28 جنوری کو ہوگی. ناظرین، جس ملک میں ایک طرف کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں دنیا کے انصاف کرنے میں 128، اس ملک میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہیں کہ جب ہمارے پاس کیس آتے ہیں اس کے ثبوت نہیں لائے جاتے، پراسیکیوشن مکمل نہیں کی جاتی، جیلوں سے بدماش اور مافیا گروپ چلا رہے ہیں، طاقتور لوگ ثبوت عدالتوں کو خرید لیتے ہیں، قانون کو، عدالتوں کو معافی چاہتا ہوں، قانون مختلف اداروں کو خرید لیتے ہیں. ایف آئی اے چلان صحیح طرح سے نہیں دیتا، نیب تعاون نہیں کرتا، ثبوت نہیں لگاتا. تو ایسے میں عدلیہ کو بدنام کرنے کی بجائے ملک کے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا. یہ وزیر اعظم پاکستان جب اقتدار میں آئے تھے ان کا 2 ہی موقف تھا. ایک وہ کرپشن کے خلاف جہاد کریں گے اور عملی اقدامات کریں گے اور کرپشن کا خاتمہ کریں گے، دوسری طرف اداروں میں اصلاحات لائیں گے. اگر اداروں میں اصلاحات ہوتی یقیناً پٹواری، انکم ٹیکس، ریلوے، کسٹم، پولیس، ریونیو، ہر محکمے میں مقابلہ لگا ہوا ہے کرپشن کا. وزیر اعظم کو ان میں اصلاحات لانا ہوگی اور کرپشن میں ملوث اہم ترین لوگوں کو سخت ترین سزائیں دی ہوگی. دوسری طرف وزیر اعظم کے اس دبنگ اعلان نے کہ پاکستان معدنیات کی دولت سے قدرتی طور پر مالا مال ہے، پر ماضی کی حکومتوں نے ریکارڈنگ سمیت تیل اور دیگر معدنیات نکالنے کے لیے محنت نہیں کی. اب ساری کوششیں ان کو کی جائے گی اور پاکستان کے پاس ایسی قدرتی معدنیات ہیں، اگر پاکستان سے سونا، تیل، ریکارڈنگ سمیت ایسی چیزیں مل جائیں تو پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی نہ صرف فہرست میں شامل ہو سکتا ہے بلکہ ان سے آگے چل سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ آئندہ ملکی مفاد میں جہاں جہاں معدنیات ہیں ان کو تلاش کرنے کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے فوری طور پر اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا. اگر ریکارڈنگ ہی تک پاکستان کی حکومت پہنچ جاتی ہے تو اس کو اربوں ڈالر کی کمائی ہوگی اور یہی اربوں ڈالر جو ان سے انکم ہوگی عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے لگے گا. اسی طرح پاکستان خوش ہوگا. جبکہ اپوزیشن جماعتیں جو منی بجٹ کو ملک دشمن کہہ رہی تھی، اب کہا جا رہا کہ بیانات تک رہیں گی اور توقع میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہو جائے گا، امید کی جا رہی ہے کہ پیچھے بیٹھے صاحبان نے آرڈر کر دیا ہے کہ منی بجٹ ہمیں ہر حال میں منظور چلائیے. اسی لیے آج حکومت کی اتحادی جماعتوں نے منی بجٹ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ 3 مہینے کی ڈیٹ دینے کی بجائے 5 سال بعد ہمارے ساتھ مقابلہ کرے اور ہم کارکردگی کو کریں گے. جبکہ دوسری طرف شہباز شریف اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے منی بجٹ سے مہنگائی کے طوفان سے وزیر اعظم پاکستان کی مقبولیت کم ہوگی، کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ بجلی، گیس، آٹا اور ایسی چیزیں روزمرہ کی چیزوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. تو دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ جو نئے بجٹ لگائے جائیں گے غریب آدمی پر نہیں لگائے جائیں گے، میک اپ اور ایسی قیمتی اشیاء پر لگائے جائیں گے جو امیر ترین آدمیوں کے زیر استعمال ہے. دیکھتے ہیں کہ اس منی بجٹ کے بعد مہنگائی کا طوفان کتنے گھروں کی روشن کو اندھیرے میں کرتا ہے اور اپوزیشن کیا اس کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرتی ہے یا بیانات تک محدود رہتی ہے، کیونکہ ڈنڈا چل چکا ہے. موجودہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی. وزیر اعظم پاکستان کا معدنیات کی تلاش کا فیصلہ اہم ہے. اگر اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً یہ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے. اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.